محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی گفتگو بیان کریں گے علامہ راشد محمود رضوی، اور آج کا موضوع ہے نفوس کربلا راضی بر رسا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام 4-5 دہائیوں سے اپنی حقیقی تشخص کے ساتھ بامی عروج پہ تھا۔ آفتاب اسلام پورے جوبن کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس کی کرنوں کے بانک پن سے کیسر و کسرا مبہوت و مغلوب ہو کر لرزہ باندام تھے۔ اچانک 6 دہائی کے اواخر میں یزید پلید کی بدصورت نے اسے گہنا کر دیا۔ اس بدبخت و بد کردار نے نہ صرف اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کیا بلکہ حدود اللہ کو بھی پامال کر دیا۔ اسلام کے تشخص کو اتنا داغدار کیا کہ اس کی اصل روح کو پہچاننا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا۔ تو خالق ارض و سما نے چونکہ دین اسلام کو آخری دن تک قائم و دائم رکھنا تھا، تو مالک حب و نوا نے احیاء اسلام کے اس عظیم مشن کے لیے کسی عظیم ہستی کو منتخب کرنا تھا، تو پھر اس نے مرج البحرین کے حسین امتزاج سے ایک مرجان کو نکالا۔ نگاہ خداوندی کے اس حسین انتخاب کو حسین ابن علی کہتے ہیں کہ عظیم کام کے لیے عظیم لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ کربلا والوں نے ثابت کر دیا۔ لشکر حسینی کے جتنے بھی نفوس ہیں وہ سارے کے سارے چنے ہوئے انمول ہیرے، اپنی ذات کے اندر ہر ایک گوہر نایاب تھا۔ ایمان و تقوی میں اکمل، صبر و رضا کے پیکر، جود و سخا کے منبع، ان نفوس قدسیہ میں جس کو بھی دیکھو گے اوصاف و کمالات کے اوج ثریا پر نظر آئے گا۔ فردن فردن ہر ایک کی ہر خوبی بیان کرنے کے لیے بساط وقت میں وسعت ناکافی ہے۔ صرف ایک وصف رضا جو آج میرا موضوع سخن ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہے یا بچہ، جوان ہے یا نوجوان، حتیٰ کہ شیر خوار بچے بھی مدینہ روانگی سے لے کر مکہ معظمہ حج کے ارادے سے داخل ہونے تک، اور پھر حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کرنے سے لے کر ریگزار کربلا کے مشکل اور کٹھن سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے تک، 10 محرم الحرام کی فجر امام حسین کی امامت سے لے کر امام زمانہ کی آخری سجدہ تک۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اپنی پیاروں کی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کر اغیار کے ہجوم میں حالت اسیری میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور شام سے واپسی مدینے تک کسی ایک نے بھی اپنی زبان سے حرف شکوہ نہیں نکالا، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے صبر و رضا کا دامن چھوڑا ہے۔ جب مدینہ چھوڑتے وقت امام علی مقام نے اپنے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا کو آخری سلام پیش کیا تو حاملان عرش دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ حوران بہشت کی ہچکیاں بند گئیں، اور جب یہ منتخب شدہ افراد کا قافلہ آبروئے دین بچانے نکلا تو زمین و آسمان والے ورطۂ حیرت میں ڈوب گئے کہ نہ کوئی خاطر خواہ سامان سفر اور نہ کوئی آلات حرب، یہ اسلام کو بچائیں گے؟ صحیفہ ابدی میں ان مٹ خدائی قانون لا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین موجود تھا۔ اس کے تحت یہ صابرین و شاکرین کا قافلہ احیاء دین کے لیے آگے بڑھتا گیا، اور کوئی چیز بھی نہ ان کے ارادوں کو مزمحل کر سکی اور نہ ہی ان کے پائے اسبات کو لغزش دے سکی، چاہے وہ مدینے کی جدائی ہو یا اہل کوفہ کی بد عہدی و بے وفائی ہو، ابن زیاد بدنہاد کا گندا مال ہو یا ابن سعد ملعون کی جنگی چال، خولی بن سنان کا خونی خنجر ہو یا شمر لعین کا زہر بجا تیر، ان کے ظلم و جفا کی آندھیاں مل کر بھی ان کے صبر و رضا کے کوہ گراں کو متزلزل نہ کر سکیں۔ شب عاشور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام جانثاروں کو اکٹھا کیا اور تاریخی خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان یزیدیوں کی دشمنی ہے تو مجھ سے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ضد ہے تو میری بعیت کی، تم لوگوں نے تو اب تک میرا بہت ساتھ دیا، میں تم سے راضی ہوں اور بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جو کوئی بھی واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ حالانکہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، خدا نے ان لوگوں کو اچھی طرح پرکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھیجا تھا، اور یہ بات آپ بھی بخوبی جانتے تھے۔ یہ کہہ کر آپ نے چراغ گل کر دیا۔ کافی دیر کے بعد چراغ روشن کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ساتھی بھی اپنی جگہ سے ذرا بھر بھی نہ ہلا، اور پہلے سے بھی زیادہ
آپ نے ان کے مورال کو بلند پایا، بلکہ حضرت حبیب بن مظاہر نے تو کمال ہی کر دیا، ایسا جواب عرض کیا جو آج بھی وفا و رضا کے ماتھے کا جھومر ہے۔ عرض گزار ہوئے، اے رسول زادے، ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ آپ کے قدموں پر نثار ہے، آپ کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر قیامت کے دن ہم اپنے نبی اور خاتون جنت کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب ہر نوجوان شوق شہادت سے سرشار میدان کارزار میں سج سنور کر جاتا، یا وہ مستورات جو خیمہ زن ہو کر ان کو سجا سنوار کر میدان کربلا میں بھیجتی، ان کے دل کس طرح خدا کی رضا و خوشنودی سے لبریز ہوتے تھے۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے باغ کے دونوں پھول اون و محمد کو سجا کر بنا کر دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں بھیجا تھا، ان دونوں ننھے مجاہدوں نے بہادری سے لڑتے لڑتے جب جام شہادت نوش کیا ہوگا تو قضا نے بھی مچل کر رضا کے ہاتھ کیوں نہ چومے ہوں گے۔ جناب قاسم جیسے شجر دولہا کو ان کی نوبیاتہ دلہن نے جب اپنے مہندی برے ہاتھوں سے اب خدا کی رضا کے لیے بھیجا ہوگا تو جنت کی حوروں کی بھی چیخیں نکل گئی ہوں گی۔ جب وفا کا تاجدار غازی عباس اپنے شانوں پر پانی کے لیے مشک اٹھائے جانب فرات گئے تو ادھر سیدہ سکینہ کا اپنے معصوم بھائی علی اصغر کے لیے قطرہ آب کا انتظار کرنا، غازی کا مشک بھر کر واپس مڑنا، دشمنوں کو اطراف سے حملے کرنا، ایک بازو کا قلم ہو جانا، پھر مشک دوسرے بازو پر، پھر دوسرے بازو سے مشک دانتوں سے دبانا کہ کسی طرح آج وفا کی لاج رہ جائے، اور پھر بغیر بازو کے ادرکنی یا حسیناہ پکارتے ہوئے زین سے زمین پر تشریف لائے تو وفا نے دیوانہ وار عرش الہی کے نیچے سجدے کیے ہوں گے۔ سیدہ شہربانوں کا حوصلہ بھی تو کو صد سلام، جس نے 6 ماہ کے دودھ پیتے بچے علی اصغر کو صرف اس لیے اپنے سینے سے جدا کیا کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور پھر صبر و رضا کی انتہا دیکھیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ریشم و مخمل سے بھی نازک ترین حلقوں میں اصغر سے جب زہر بجا تیر کھینچا تو خون کا فوارہ پھوٹا، آسمان گڑ گڑانے لگا، اے مالک اگر معصوم کا خون میری طرف آیا تو قیامت تک مجھ میں باران رحمت نہیں برسے گی۔ زمین پر زلزلہ آ گیا، کانپتے ہوئے کہنے لگی، میرے خالق مجھ پر رحم فرما، اس معصوم کے خون ناحق کا ایک قطرہ بھی مجھ پر نہ گرنے دیجیو، ورنہ قیامت تک مجھ میں سبزہ اگانے کی سکت نہ رہے گی۔ میرے امام نے جب زمین و آسمان کی آہو بقا سنی کہ یہ دونوں ہی اس خون کے متحمل نہیں ہو سکتے تو آپ نے وہ خون اپنے چہرے پر مل کر انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر نگاہوں میں شہادت و کامیابی کے موتی لیے گویا بارگاہ عزتی میں ارگزار ہو رہے ہیں، اے میرے مالک اگر تیری رضا اسی میں ہے تو یہ تو ایک علی اصغر ہے، 1000 بھی علی اصغر ہوتے تو ایک ایک کر کے میں تیری بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ سن رہے تھے محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی گفتگو، بیان کر رہے تھے علامہ راشد محمود رضوی، اور آج کا موضوع تھا